الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين متفق علیہ۔ ذکر چل رہا ہے تصویر کی حرمت کے سلسلے میں کہ نہ تو تصویر بنانا جائز ہے، چاہے اپنے ہاتھ سے ہو یا کہیں سے تصویر یا ایسی چیز خرید کر لے آئے کہ جس چیز پر تصویر بنی ہوئی ہے تو حکم یہ ہے کہ اس تصویر کو ختم کر دیا جائے۔ اگر وہ تصویر گھر میں رہے گی تو ایک بلا فائدہ یا یہ کہا جائے کہ جس چیز میں کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہے، گناہ بے لذت میں آدمی مبتلا رہتا ہے، گھر والے مبتلا رہتے ہیں۔ گناہ بے لذت ایسے گناہ کو کہا جاتا ہے کہ جس گناہ کے اندر کسی طرح کی کوئی لذت نہیں ہوتی ہے، نہ فائدہ نہ گناہ سے لذت۔ روایت یہ آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لائے۔ اماں فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک چادر تھی، میرے گھر کے اندر ایک طاقچہ بنا ہوا تھا، میں نے اس چادر کو اس طاقچے پر ٹانگ دیا پردے کی شکل میں، اور اس کے اندر تصویر تھی۔ اماں کو معلوم نہیں تھا اس وقت تک کہ تصویر اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک آپ کے گھر پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے گھر پر میری اہلیہ نے ایک طاق میں ایسا پردہ لٹکا رکھا ہے کہ جس پر تصویر سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے اس دیکھنے پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا غصہ آپ کے چہرے سے جھلک رہا تھا، اور غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ انور لال ہو گیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اللہ کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو، جاندار کو، حیوان کو پیدا کیا، اس کے اندر روح پھونکی۔ اللہ تو پیدا کرنے کے بعد، بنانے کے بعد روح پھونکتے ہیں، اور انسان اس کی نقل کرے یہ ناممکن ہے۔ اگر نقل کر بھی لے تو اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتا۔ تو جو کام اللہ کرتے ہیں شریعت کے اندر، وہ کام انسانوں کے لیے یا انسانوں کے کرنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اس فرمانے کے بعد میں نے پردے کو اتارا اور اس کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد 2 تکیے بنا لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ تصویر اگر ہے پردے پر یا کپڑے پر تو اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی کام کا نہ رہے، کیونکہ اس صورت کے اندر مال کو اپنے ہاتھ سے برباد کرنا لازم آئے گا۔ شریعت میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اس کو اس طرح سے کاٹ دیا جائے کہ نہ تو تصویر سمجھ میں آئے اور
اس تصویر کی عزت نہ ہو، اکرام نہ ہو، تو اگر اس طرح پر کسی چادر کو کاٹا جائے کہ تصویر سمجھ میں نہ آئے اور اس کو اپنے استعمال میں لایا جائے اور تصویر کی عزت نہ ہو، تو اس صورت میں اجازت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پردے کو اتارا، اس کو کاٹ کر پھینکا نہیں بلکہ تکیے بنا لیے۔ یہ اس روایت کا خلاصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے، میں نے گھر کی ڈیوڑی یا طاقچے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصاویر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ کا چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اللہ کی نقل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بس پھر ہم نے اس پردے کو کاٹ ڈالا اور اس سے ایک یا دو تکیے بنا لیے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔